آج ہم ایک بہت ہی اہم عدالتی فیصلے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے بیگم نصرت بھٹو بنام چیف آف آرمی اسٹاف کیس، وہی کیس جس نے 1977 کے مارشل لاء کو چیلنج کیا تھا۔ جی بالکل، اور یہ صرف ایک قانونی کیس نہیں تھا، یہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک آپ سمجھیں فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس میں جو دلائل دیے گئے، جو سپریم کورٹ کی سوچ تھی، اس نے آگے چل کر بہت اثر ڈالا ہے نا؟ یقیناً اس فیصلے کے نکات سمجھنا آج بھی بہت ضروری ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے آئینی نظام میں کیا اتار چڑھا ہوا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیگم بھٹو کی طرف سے، یعنی درخواست گزار کی طرف سے کیا کہا گیا تھا؟ یحییٰ بختیار صاحب وکیل تھے۔ جی، ان کا موقف بہت سیدھا اور واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ 5 جولائی 1977 کو جو ہوا، یعنی مارشل لاء کا نفاذ، وہ 1973 کے آئین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ خلاف ورزی؟ انہوں نے تو شاید اس سے بھی سخت لفظ استعمال کیا تھا۔ جی بالکل، انہوں نے اسے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مترادف قرار دیا۔ کہا کہ یہ اقدام پھر وہ جو LCFO جاری ہوا اور جو وہ رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، یہ سب غیر قانونی ہیں۔ اور بدنیتی پر مبنی بھی؟ جی، بدنیتی کا بھی ذکر کیا۔ اچھا، تو یہ تو بہت سنگین الزامات تھے۔ ریاست نے یعنی حکومت نے اس کا کیا جواب دیا؟ AK بروہی صاحب اور شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے ان کی طرف سے۔ جی، ریاست کے وکلاء نے کئی مختلف زاویوں سے دفاع کیا۔ ایک تو بڑا ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جو نیا آرڈر آیا ہے LCFO، اس کے تحت تو عدالتوں کا اختیار ہی نہیں رہا کہ وہ مارشل لاء کے اقدامات کو دیکھے، اور بنیادی حقوق بھی معطل ہیں، تو پٹیشن سنی نہیں جا سکتی۔ یعنی کورٹ کا دائرہ اختیار ہی چیلنج کر دیا۔ بالکل۔ پھر بروہی صاحب نے ایک زیادہ نظریاتی بحث چھیڑی۔ انہوں نے کیلسن تھیوری کا حوالہ دیا، ریولوشنری لیگیلٹی۔ اچھا، وہ کیا چیز ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی انقلاب کامیاب ہو جائے یا کوئی نظام طاقت سے نافذ ہو جائے تو وہ خود ہی ایک نیا قانونی جواز بن جاتا ہے، یعنی پرانا آئین اب وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، کم از کم وقتی طور پر۔ تو گویا مارشل لاء خود ایک نیا قانون بن گیا؟ جی، ان کی دلیل کا لب لباب یہی تھا کہ اب سب کچھ اسی نئے نظام کے تحت جانچنا چاہیے۔ لیکن شریف الدین پیرزادہ صاحب کا زور وہ کسی اور بات پر تھا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اٹارنی جنرل پیرزادہ صاحب، انہوں نے زیادہ انحصار کیا نظریہ ضرورت پر، یعنی ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی۔ اچھا، یعنی مجبوری کا نظریہ؟ بالکل۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، مارچ 77 کے الیکشن کے بعد جو بحران پیدا ہوا، احتجاج، تشدد، ایسا لگ رہا تھا کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان کے مطابق فوج کو آنا پڑا؟ جی، ان کا موقف تھا کہ ملک کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے فوج کی مداخلت ناگزیر تھی، ایک شدید ضرورت تھی، اور یہ ضرورت اس اقدام کو قانونی جواز دیتی ہے، چاہے وہ آئین میں نہ بھی لکھا ہو۔ تو دو بڑی مختلف دلیلیں تھیں ریاست کی طرف سے، ایک نیا قانونی نظام، دوسری ریاستی ضرورت۔ سپریم کورٹ نے ان سب کو کیسے ہینڈل کیا؟ عدالت نے بہت تفصیلی جائزہ لیا۔ پہلے تو انہوں نے کیلسن والے نظریے کو، یعنی انقلابی قانونیت کو، زیادہ اہمیت نہیں دی۔ مسترد کر دیا؟ مکمل طور پر مسترد تو نہیں، لیکن کہا کہ صرف مؤثر ہونا یعنی ایفیکٹو ہونا کسی تبدیلی کو قانونی جواز دینے کے لیے کافی نہیں ہے، اخلاقیات، انصاف اور مجموعی حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو پھر نظریہ ضرورت کا کیا بنا؟ نظریہ ضرورت کو عدالت نے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے لاطینی مقولے کا حوالہ دیا، سیلوس پاپولائے ایسٹ سپریما لیکس، عوام کی بھلائی سب سے بڑا قانون ہے، یعنی عوام کی جان و مال کا تحفظ۔ جی، عدالت نے مانا کہ مارچ 77 کے بعد واقعی ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ آئینی مشینری وہ بالکل ناکام ہو چکی تھی اور ملک کو شدید خطرات تھے۔ اس پس منظر میں مسلح افواج کا اقدام اگرچہ آئین سے ماورا تھا، لیکن ضرورت کے تحت جائز تھا۔ جی، وقتی طور پر ریاستی ضرورت کے تحت اسے جائز قرار دیا۔ یہ تو بہت بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آئین ختم ہو گیا جیسا بروہی صاحب کہہ رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس فیصلے کا سب سے اہم اور شاید متنازع پہلو ہے۔ عدالت نے بہت واضح طور پر کہا کہ 1973 کا آئین اب بھی ملک کا سپریم قانون ہے۔ اچھا، مارشل لاء کے باوجود؟ جی،
انہوں نے کہا کہ آئین معطل نہیں ہوا، مارشل لاء کے اقدام کو صرف ضرورت کے تحت قبول کیا گیا ہے۔ صبر ممتت، اعلیٰ عدلیہ، یہ سب آئین کے تحت ہی کام کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اگر آئین سپریم تھا تو پھر عدالت مارشل لاء کے اقدامات کا جائزہ کیسے لے سکتی تھی؟ ایل سی ایف او نے تو منع کیا تھا۔ یہی تو کمال تھا۔ عدالت نے کہا کہ ایل سی ایف او کے باوجود آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس کا اور سپریم کورٹ کا بھی جوڈیشل ریویو کا اختیار برقرار ہے۔ یعنی عدالتی نظر ثانی ختم نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ عدالت نے کہا کہ وہ مارشل لاء حکام کے کسی بھی اقدام کو نظریہ ضرورت کے اصولوں پر پرکھ سکتی ہے کہ کیا وہ واقعی ضروری تھا، کیا وہ نیک نیتی سے کیا گیا، کیا وہ ضرورت کے مطابق تھا۔ واہ، یہ تو ایک طرح سے مارشل لاء پر ایک عدالتی چیک لگا دیا۔ آپ کہہ سکتی ہیں، ایک توازن قائم کرنے کی کوشش تھی۔ تو پھر بنیادی حقوق کا کیا ہوا؟ وہ تو ایل سی ایف او نے معطل کر دیے تھے۔ اسی نظریہ ضرورت کے تحت عدالت نے ان کی معطلی کو بھی وقتی طور پر جائز قرار دے دیا۔ کہا کہ حالات اتنے خراب تھے، جیسے آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی لگتی ہے تو اس میں بھی تو بنیادی حقوق معطل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر پٹیشن کا کیا بنا آخر میں؟ چونکہ پٹیشن بنیادی طور پر بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے تھی، آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت۔ اور وہ حقوق عدالت کے مطابق جائز طور پر معطل تھے؟ بالکل، اس لیے عدالت نے کہا کہ یہ پٹیشن اب قابل سماعت نہیں رہی اور اسے خارج کر دیا۔ لیکن ایک راستہ کھلا رکھا۔ جی، انہوں نے کہا کہ نظر بند افراد اگر چاہیں تو انفرادی طور پر آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس میں جا سکتے ہیں، جہاں ان کے کیس کو نظریہ ضرورت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات اور تھی، انتخابات کے وعدے کا ذکر۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ عدالت نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے اس وعدے کا نوٹس لیا کہ جلد از جلد انتخابات کروا کر جمہوری حکومت بحال کی جائے گی، اور اس وعدے کی پاسداری کی امید ظاہر کی۔ کیا تمام جج متفق تھے اس فیصلے پر؟ نہیں، ایک جج صاحب جسٹس قیصر خان نے اختلاف کیا۔ ان کا خیال تھا کہ عدالت کا اختیار اب ایل سی ایف او سے آتا ہے، اور ایل سی ایف او نے عدالتی نظر ثانی پر پابندی لگا دی ہے، لہٰذا عدالت کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں نظریہ ضرورت کا سہارا لے کر ایک غیر آئینی اقدام کو وقتی قانونی جواز تو دیا، مگر ساتھ ہی آئین کی بالادستی کو بھی قائم رکھا اور عدلیہ کے نظر ثانی کے اختیار کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک بہت ہی نازک توازن بنانے کی کوشش کی۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ جب عدالتیں ایسے شدید بحران میں آئین سے باہر کے اقدامات کو ضرورت کے نام پر قبول کر لیتی ہیں تو کیا اس سے مستقبل کے لیے آئینی نظام کی کمزوری کا راستہ نہیں کھل جاتا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پہ بحث آج تک جاری ہے۔ چاہے وہ قبولیت کتنی ہی مشروط اور وقتی کیوں نہ ہو، اس کے دور رس اثرات ضرور ہوتے ہیں۔